بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، FIR نمبر 39/26 ملزم ہیں کرم الہی صاحب، جو میری معلومات کے مطابق ان سے 17 کروڑ روپے کی برآمدگی بھی ہو چکی ہے. اس میں ایک کوٹھی بھی ہے جو 1 کروڑ 80 لاکھ روپے مالیت کی ہے. یہ 5 جون کو ان کے خلاف FIR ہوئی تھی. پہلا پارٹ آپ نے دیکھا، یہ دوسرا پارٹ بھی آپ کے سامنے رکھنے، چونکہ FIR بڑی طویل ہے اس لیے FIR کا پورا پوسٹ مارٹم آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ اس FIR کا پارٹ 2 ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب SH بنگش صاحب. تو SH بنگش صاحب سے جانتے ہیں آگے FIR میں کیا کیا لکھا ہوا ہے. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. SH بنگش صاحب، تو پھر آگے کیا لکھتے ہیں؟ پھر آگے واردات کا میرا خیال ٹائم آ رہا ہے اب قریب. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کچے مکان میں رہنے والے کرم الہی صاحب تھے نا، انہوں نے واردات بہت کچی ڈالی ہے. اتنے جلدی میں تھے، بہت جلدی میں تھے. اتنے سینئر افسر ہیں، کئی دہائیاں انہوں نے کسٹم میں گزاری ہے، ان سے اتنی کچی واردات کی ایکسپیکٹیشن. دیکھیں یار، ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ دعا مانگا کرو کہ پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا. الہی امین. ٹھیک ہے، کرم الہی صاحب بڑے دیندار آدمی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان سے بھول ہوئی ہے نا. جی ہوئی ہے. انسان خطا کا پتلا ہے. اور اس سے پہلے دیکھیں، میں نے جو ہے لوگوں کو بتایا، عوام الناس کو، جو مجھے سورس سے رپورٹ ملی ہے، یہ کرم الہی کے حوالے سے اگر ہم پروگرام نہ کرتے، یہ ساری چیزیں ہم نہ اسی کو اٹھاتے، تو کرم الہی صاحب جو ہے وہ کچی گولیاں نہیں کھیلے ہوئے. لیکن اللہ نے ہماری زبان میں تاثیر پیدا کی کہ اس کو یہ معاملہ FIA تک چلا گیا. پھر چیف کلیکٹر کسٹم باسط مقصود عباسی صاحب اور کلیکٹر ممبر کسٹم شکیل شاہ صاحب اور پھر چیئرمین FBR، انہوں نے پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ شکنجا ٹیٹ کر دیا. تو شکنجا ٹیٹ کیا تو پھر سارے معاملات باہر آ گئے. سارے معاملات باہر آ گئے. اس نے دیکھیں، یہ جو کسٹم میں ہیرا پھیری ہوتی ہیں نا، یہ اسی طرح ہوتی ہیں. دیکھیں، سامان اور اربوں روپے کا اٹھا کے وہاں سے تو وہاں آگ لگا دی جاتی ہے. ان کو پتہ ہے ہمیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. کراچی میں ہوئی ہے نا واردات، چپیڑے مار کے چھوڑ دیا عمر شفیق نے. اب اس میں FIR میں آگے بتائیں کیا ہوا. بہت شکریہ مانگٹ صاحب. 2 مارچ 2026 کو صبح 8:30 بجے ہاں جی، ایڈیشنل کلیکٹر یوسف مکسی صاحب کو کرم الہی صاحب واٹس ایپ پر ایک میسج کرتے ہیں. یہ ان کو کیا ہو گیا تھا پتہ نہیں، دماغ پہ پردے پڑ گئے تھے. سر جی 7 کروڑ میں نے نہیں دیکھا اکٹھا، یقین مانے جی. اور ادھر تو کرم الہی پہ تو پھر مزدور لوگ ہیں ہم. 7 کروڑ اصل میں کرم الہی صاحب جو ہے نا، یہ جو چاندی کے جو سمگلر ہیں ان پہ مائل با کرم تھے. ہاں، تو انہوں نے صبح 8:50 پر ایڈیشنل کلیکٹر یوسف مکسی صاحب کو واٹس ایپ پہ میسج کیا. اور وہ واٹس ایپ میں کیا کہتے ہیں کہ السلام علیکم، میں نے ڈپٹی کلیکٹرز کو کہا تھا کہ سونے اور چاندی کا ڈیٹا مرتب کریں اور ریونیو کلیکشن میں حصہ ڈالنے کے لیے اسے پاکستان منٹ میں جمع کرائیں. ٹھیک ہے. اگر بعد میں مقدمات کا فیصلہ محکمے کے خلاف آیا تو ہم رقم واپس کر دیں گے. براہ کرم کاروائیاں کریں اور یقینی بنائیں کہ یہ کام اگلے 3 سے 4 دن میں مکمل ہو جائے. یہ واٹس ایپ میسج ہے کرم الہی صاحب کا. اس کے بعد 3 مارچ 2026 کو سپہر 3:12 پہ ایک اور واٹس ایپ بھیجا گیا بھائی کی طرف سے. ہاں، اور انہوں نے اس میں لکھا کہ برائے کرم ان مقدمات کی جو عدالتی کارروائی ہے ان کو مارچ کے دوران ہی مکمل کریں اور چاندی پاکستان منٹ میں جمع کرا دیں. تو یہ جو دونوں پیغامات ہیں نا مانگر صاحب، اکارڈنگ ٹو FIR میں ایسا لکھا ہے کہ اسے یہ واضح ثبوت ہے کہ جو کلیکٹر کسٹم کرم الہی صاحب ہیں، یہ حقیقت سے پوری طرح آگاہ تھے کہ یہ چاندی قانون کے مطابق پاکستان منٹ شفٹ یار نیچے کے 4 افسر کہہ رہے ہیں کہ نہیں جا سکتی. جی بالکل ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی میں اس FIR میں پھر اس جگہ دوبارہ CGO 12/2002 کا ذکر ہے کہ یہ ان ہدایات کی واضح خلاف ورزی ہے. 9 مارچ 2026 کو ڈپٹی کلیکٹر طارق حسین صاحب نے ایک ڈرافٹ لیٹر تیار کیا جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل پاکستان منٹ لاہور کے نام تھا. اور اس میں کیا چیزیں شامل تھیں؟ اس میں یہ چیزیں شامل تھی کہ کسٹم کوئنٹا کے پاس 575.975 گرام چاندی موجود ہے. یہ چاندی تصرف کے لیے تیار ہے، لہٰذا پاکستان منٹ میں جمع کرانے کے لیے جلد از جلد تاریخ مقرر کی جائے. حالانکہ پاکستان منٹ تو اب سکے بناتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کرتا ہے. پھر انہوں نے چاندی کا کیوں حامی بری کے ہمیں دے جائیں. اب یہ علیحدہ ایک سوال ہے. یہ FIA کو ذرا ادھر رخ کرنا چاہیے پاکستان منٹ کے. ہو سکتا ہے اس DG کا لیٹر ہی جعلی ہو اور انہوں نے مانگے ہی نہ ہو یار. کہ یہ بھی تو
انہوں نے تھوڑی مانگی تھی. ہاں. یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس جو ہے نا چاندی پڑی ہوئی ہے, ہمیں ریونیو کی ضرورت ہے, بھائی لہٰذا جان آپ ہمیں ڈیٹ دیں. پہلے جو پارٹ ہے ہم نے اس میں بتایا کہ انہوں نے کہا کہ جی پاکستان منٹ کے ڈی جی نے آمادگی ظاہر کر دیا کہ بھیجیں آپ. بالکل آمادگی ظاہر کی, لیٹر ان کی طرف سے گیا تھا. لیٹر تو ان کی طرف سے گیا تھا, تو ان سے تو پوچھیں, ایف آئی اے ان سے تو پوچھے کہ بھائی جان انہوں نے آپ کو کہا تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ تو بناتے ہی نہیں ہیں سکے. جی اچھا, مانگر صاحب کرم الہی صاحب نے کیا کیا کہ یہ جو لیٹر تھا اس میں کچھ اپنے قلم سے تبدیلیاں کی. اچھا, اپنے پین سے تبدیلیاں ٹیمپرڈ کیا. وہ دفعات لگی ہوں گی ایف آئی آر میں. دفعات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون سی لگی ہوئی ہے. مانگر صاحب اس میں جو ہے نا 380, 409, 468, 471, 34 پہ اینڈ 109. 468 وہی ہے نا, فراڈ دھوکہ دے. 471 مانت میں خیانت. جی تو ایف آئی آر تو بڑی دبنگ ہے. اچھا آگے چلیں, آگے کیا. اچھا مانگر صاحب انہوں نے اپنے قلم سے نا اس میں کچھ تبدیلیاں کی, اور انہوں نے چاندی کا وزن جو اس میں لکھا ہوا تھا اس کو 446 کلو گرام درج کیا. پھر اس کے بعد یہ بھی لکھ دیا کہ جو یہ ضبط شدہ چاندی ہے یہ مکمل طور پر جو ہے نا ہمارے حوالے ہے عدالتوں کی طرف سے, یعنی یہ ڈیورنگ ٹرائل نہیں ہے, یہ ہمارے پاس جو ہے نا فٹ ہو چکی ہے, ضبط ہو چکی ہے. اور پھر اسی خط پر کلیکٹر کرم الہی صاحب نے خود دستخط بھی کیے. یہ ضبط شدہ ہے. ہاں, اب دیکھیں میں نے کہا نا کہ شروع میں کہ انہوں نے کچا کام کیا, تو بھئی جب آپ سرکاری دستاویزات پر آئین اور رولز کے مطابق خلاف جا کر دستخط بھی کر دیتے ہیں تو اس سے بڑا ثبوت آپ کے خلاف اور کیا ہو سکتا ہے. یار ان کو دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں کچی گولیاں, ان کی گولیاں ٹھیک تھی, وہ پہلے بھی اسی طرح کرتے رہے ہیں, اور باقی بھی ان کے دوست جو ہے نا مار دھاڑ کرنے والے اسی طرح کرتے ہیں. وہ ایف آئی اے کی رپورٹ نہیں ہم نے پڑھی تھی, جس میں وہ انہوں نے بتایا تھا کہ گھر سے سونا بھی برآمد ہوا, عثمان باجوہ اینڈ کمپنی. تو یہ تو اس کو البتہ کرم الہی کو یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے 2 جرنلسٹ مجھے پڑ جائیں گے. ہاں بس یہ اللہ کی طرف سے ہی تھا. ہاں جی. اچھا پھر آگے. اچھا مانگر صاحب اکارڈنگ ٹو ایف آئی آر جو ہے نا, ایک تو یہ جو ہے نا سراسن غلطی تھی, دوبارہ سے سارے اس کی ذکر ہے رولز کا. 12 مارچ 2026 کو کلیکٹر کرم الہی صاحب نے عبد الرحمان سپرنٹینڈنٹ کلیکٹریٹ آف کسٹم انفورسمنٹ پشاور سے ٹیلی فونک رابطہ کیا, اور اکارڈنگ ٹو ایف آئی آر اس گفتگو کے دوران سپرنٹینڈنٹ نے واضح کیا کہ پاکستان منٹ میں چاندی صرف اسی صورت میں جمع کرائی جا سکتی ہے کہ جب اس کی حیثیت آؤٹ رائٹ کنفسکیٹڈ یعنی مکمل طور پر ضبط شدہ درج ہو. ٹھیک ہے. اس طرح کرم الہی صاحب قانونی طریقہ کار سے پوری طرح واقف ہو گئے, مگر اس کے باوجود انہوں نے دانستہ طور پر اس ہر قانون کو نظر انداز کیا اور اس کے خلاف ورزی کی تاکہ یہ جو ہے نا کیا جا سکے. اس کے بعد مانگر صاحب اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو میں کنکلوڈ کر دوں اس کو. 13 مارچ 2026 کو مانگر صاحب ایک خط کے ذریعے, جس کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے, نمبر ہے 62SWH 2017 PT 150-246, اس خط کے ذریعے جو ڈائریکٹر جنرل پاکستان منٹ لاہور ہیں چودھری محمد اشرف چودھری صاحب, اس کو جو ہے نا اس خط میں کلیکٹر کرم الہی نے ایک جھوٹا موقف اختیار کیا اکارڈنگ ٹو ایف آئی آر. یہ موقف یہ تھا کہ 556 کلو گرام چاندی یعنی مکمل طور پر ضبط شدہ ہے, اور یہ جو انہوں نے یہ جملہ لکھا یہ غلط جملہ تھا, یعنی یہ ابھی عدالت میں تھے یہ معاملہ, اور انہوں نے یہ لکھ کر ان کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ آپ ہمیں آمادگی ظاہر کریں اور ہم یہاں سے آپ کی طرف یہ سارا بھیج دیں. وہ جو ہم نے شروع میں ذکر کیا نا کہ بھئی انہوں نے بھی آمادگی ظاہر کی, تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی. جب اس حوالے سے مانگر صاحب کلیکٹر کو منظوری کے لیے پیش کیا گیا تو جو کرم الہی صاحب ہیں انہوں نے پتہ کیا کیا, اس کو کاٹ دیا, اسٹیٹس والا پورا کالم جو ہے نا وہ بھی کاٹ دیا, اور ہدایات دی کہ تمام نئے مقدمات بھی اس فہرست میں شامل کر دیں.
ٹھیک ہے، جناب کرم الہی صاحب کرم الہی صاحب سے. اور ساتھ ہی میں اس منصوبے میں جب اس کو شفٹ کرنا تھا، جو سرکاری طور پر ایک رول کے مطابق جن افسران کا نام آیا تھا نا کہ جو یہاں سے چاندی چینج کریں گے، ان افسران میں شامل تھے پریونٹیو آفیسر یاسر عرفات، انسپیکٹر کیسر عباس اور انسپیکٹر جاکر اعظم، جنہوں نے یہ چاندی شفٹ کرنی تھی کوئٹہ سے لاہور. اچھا. لیکن ان کی جگہ جو کرم الہی صاحب ہیں، انہوں نے ان کو کاٹ کر نئے نام درج کیے کہ بھئی ان کی جگہ انسپیکٹر محمد زمان مزاری اور پریونٹیو آفیسر عارف علی جمانی یہ جو ہیں چاندی کوئٹہ سے لاہور شفٹ کریں گے. اور سمیع اللہ چکزئی کی اب یہ بات میں آتا ہوں کہ سمیع اللہ کی انٹری کہاں سے ہوئی. ہوا یوں کہ یہ ہدایت جب دی گئی نا تو 30 اور 31 مارچ کو چاندی اس خیمے پاکستان منٹ لے جانی تھی، یہ فیصلہ ہو گیا. لیکن 26 مارچ 2026 کو انچارج اسٹیٹ ویئر ہاؤس یاسر عرفات نے فائل نمبر فلانا فلانا میں نوٹ شیٹ کے پیراگراف 1 تا 7 میں ایک اور نوٹ تحریر کر دیا اور اس میں یہ لکھا کہ 22 مقدمات جن میں 705 کلو گرام چاندی شامل ہے ابھی بھی عدالتوں میں زیر سماعت ہے، لہٰذا کلیکٹر سے دوبارہ واضح تحریری احکامات طلب کیے جائیں. یعنی ہمیں ریٹن فارم میں لکھ کے دیں تو پھر ہم اس کو لے کے جائیں گے کوئٹہ سے لاہور. یہ فائل 30 مارچ 2026 کو کلیکٹر کو بھجوائی گئی، لیکن ایک مرتبہ پھر انہوں نے کوئی تحریری فیصلہ جاری نہیں دیا کرم الہی صاحب نے. اس کی بجائے انہوں نے کیا کیا، مانگڑ صاحب کے فائل بغیر کسی تبصرے کے واپس ڈپٹی کلیکٹر کسٹم طارق حسین کو بھجوا دی اور اپنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ جب میری واضح خواہش ہے کہ جب اس کو آپ کوئٹہ سے لاہور شفٹ کریں تو آپ کیوں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں بیچ میں. یہاں پھر کیا ہوا کہ اسی روز 30 مارچ 2026 کو کلیکٹر کرم الہی صاحب نے اپنے متعلقہ دفتر یا افسران کو اعتماد میں لیے بغیر خود ایک خط لکھا اور اس خط کا بھیجا ڈائریکٹر جنرل پاکستان منٹ لاہور. اور اس خط میں کیا کہا کہ چاندی جمع کرانے کی تاریخ 30 یا 31 مارچ سے تبدیل کر کے 6 اپریل 2026 کر دی گئی ہے اور انسپیکٹر زمان مزاری کی جگہ پریونٹیو آفیسر سمیع اللہ خان کو مقرر کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور مزید یہ کہ اس خط کی نقل ڈپٹی کلیکٹر کسٹم ہیڈ کوارٹر کوئٹہ کو بھی نہیں بھجوائی گئی، حالانکہ چاندی کی محفوظ نقل و حمل کے لیے سیکیورٹی انتظامات انہی کی ذمہ داری تھی اور ان کو اس معاملے کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا. تو یہ ہمارا دوسرا پارٹ ہو گیا. یہ ہمارا دوسرا پارٹ. بہت شکریہ جناب ایس ایچ بنگے صاحب. تو ناظرین یہ ہے اس ایف آئی آر کا دوسرا صفحہ، دوسرا پارٹ ہمارا. اب 2 پروگرام اس ایف آئی آر کے حوالے سے انشاءاللہ بشرط زندگی ہم اگلا تیسرا پارٹ بھی کریں گے، پھر چوتھا پارٹ بھی کریں گے. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب کرم الہی صاحب جو ہیں انہوں نے گاڑیاں بھی وہاں سے بھجوائی تھیں اور جو میرے پاس رپورٹ آئی ہے ایک گاڑی جو ہے شاہ رخ خان مروت جو ہیں وہ بنی بگالہ کے رہائشی ہیں ان کو دی تھی، یہ اسلام آباد میں انہوں نے گفٹ کی تھی. پھر ایک گاڑی انہوں نے اپنے بھانجے کو جو ڈاکٹر ہیں ان کو دی تھی، کراؤن گاڑی جو ہے. اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے ایک فیلڈر گاڑی جو ہے وہ محمد اشرف جو ہیں ان کو دی تھی اور ایک کراؤن گاڑی محمد حارث شہباز کو بھی دی تھی. یہ ساری چیزیں بھی زیر تفتیش ہیں. ابھی تو ہمارے پاس یہ آئی ہے ایف آئی اے نے جو درج کیا 5 جون کو. اس کے بعد علاوہ محترمہ عائشہ وانی جو ہیں کلیکٹر کسٹم پشاور، ان کی ایک انکوائری رپورٹ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس انکوائری رپورٹ کے مندرجات بھی مل جائیں، اس سے بھی کافی چیزیں سامنے آئیں گی. لیکن اب تک کی جو ایف آئی آر کی جو ہم نے آپ کے سامنے ڈیٹیل پیش کی ہے اس میں ایک چیز تو واضح ہے کہ ڈپٹی کلیکٹر کسٹم کوئٹہ حماد جو اس کیس میں معطل بھی ہوئے تھے ان کا اس چاندی چوری والے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس ایف آئی آر کے مطابق. اور میری اطلاع یہ ہے کہ جو انکوائری کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس میں بھی ان کو کلین چٹ دی گئی ہے. بہرحال ابھی ہمارا سلسلہ یہ جاری ہے. شمشاد مانگٹ اور ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.